بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم سلام علیہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، ان کے آخری ایام اور ان کی شہادت کس طرح ہوئی، اس کی کیا کیا وجوہات بنی، تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو شریر لوگ تھے مختلف علاقوں سے، ان کے باقاعدہ اپنے انہوں نے لیڈر بنائے تھے۔ اسلامی حکومت جو پھیل گئی تو وہاں پھر جو اس میں جو تھے نا یہود و نصارہ نے اپنی تحریکیں بیچ میں شامل کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو کمزور کرنا چاہا اور مسلمانوں کو ہی استعمال کیا گیا۔ تو وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی کی بجائے نرمی سے ہی روکنے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بڑے جری صحابہ موجود تھے، تو ان کی جو رائے سے آپ نے وہ اختلاف کر کے یہی کہا کہ میں اس کو ان کے ساتھ جنگ ونگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال ان شریروں نے دولت قدر کا محاصرہ کر لیا، آخر اتنے یہ بڑھ گئے کہ آپ کے گھر کے اوپر آ گئے۔ 600 مصری، 200 کوفی، 100 بصری فسادی تھے۔ مصریوں کا سرگنا عبد الرحمن بن ادلیس اور تمام کوفیوں کا رئیس جو تھا مالک بن حارث اشتر جو تھا نا جی، یہ بہت بڑا سمجھو کہ نقفی جو تھا نا شریر تھا، سب کا لیڈر تھا، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں آپ نے اس کو ہلاک کیا تھا۔ حضرت سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل، عزم، توکل کا ثبوت دیا، اس کی مثال عالم میں نہیں ملتی۔ ایک طرف باغیوں کو سمجھاتے، دوسری طرف صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو لڑنے سے روکتے۔ فرمایا تم مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ خون حق حرام ہے، اگر تم مجھے قتل کرو گے نہ تم کبھی متفق ہو کر نماز پڑھ سکو گے، نہ متفق ہو کر جہاد کر سکو گے، یہ تمہارا مال غنیمت تمہارے درمیان انصاف سے تقسیم نہیں ہوگا۔ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آج تک جو ہے نا جی مسلمانوں میں اس طرح کی محبت اور بھائی چارے کا نظام قائم نہ ہو سکا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اب صبر و تحمل کی تاکید فرماتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، میں اس پر صابر ہوں، آخر تک مجسمہ صبر و رضا بنے رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم لوگ اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں۔ فرمایا خون ریزی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، پوچھا امیر المومنین نیکی یا تیغ زنی؟ فرمایا صلح جوئی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کی 70 افراد کی جماعت جو مکان کے اندر موجود ہے اسے جنگ کی اجازت دیں تو باغیوں کو ہم بھگا دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ میرے بارے میں کسی کا خون نہ بہایا جائے، اگر آپ اجازت دیتے تو باغی بھاگ جاتے یا قتل ہو جاتے۔ آپ نے جب باغیوں نے آپ کے خلاف بہت زیادہ یعنی مسجد نبوی میں جا کے آپ کے خلاف تقریریں کرتے تھے تو آپ نے پھر اپنے صاحب بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ اپنی خوبی بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میرے خلاف اتنے زیادہ غلط باتیں منسوب کر دی گئی ہیں تو آپ نے فرمایا میں اسلام لانے میں چوتھا فرد تھا۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاحبزادیوں کا میرے ساتھ نکاح فرمایا۔ میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہ ہوا، میں کبھی لو لعب میں مشغول نہ ہوا، میں نے کبھی برائی کرنے کی تمنا نہیں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد میں نے اپنا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام میں کبھی حرام کاری نہ کی، اور ان دونوں ادوار میں کبھی چوری نہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے موافق میں نے قرآن مجید جمع کرایا، امت کو واحد کرت پر متفق کر دیا۔ آپ نے فتنہ پردازوں سے جو لوگ تھے ان سے آخری مذاکرہ کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے سربراہوں سے مالک بن حارث اشنخفی
नखई سے گفتگو فرمائی جو ان کا سب سے شریروں کا سردار تھا۔ اے اشتر، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا 3 باتیں، آپ ان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو جائیں اور کہہ دیں کہ تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو، یا اپنی جان سے لوگوں کو بدلہ لینے دیں، اور دونوں صورتوں قبول کرنے سے انکاری ہیں تو اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امیر المومنین سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، یہ ممکن نہیں کہ میں حکومت سے دستبردار ہو جاؤں، اس قمیض کو اتارنے والا نہیں ہوں جو اللہ عز و جل نے مجھے پہنائی ہے، واللہ اگر مجھے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو مجھے زیادہ پسند ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض پر بعض کو چھوڑ دوں، یعنی ان کا خون خرابہ کرنے دوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں وصیت بھی تھی کہ عثمان، جو تمہیں قمیض پہنائی جائے اس کو یعنی آخر تک اتارنا نہ، بلے اس کے عذاب کی یعنی شہادت ہی ہو جائے۔ مفہوم بیان کیا۔ آپ نے بلائی منزل کی کھڑکی سے بھی ان سے جو تھا نا جی خطاب کیا۔ بہرحال آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا سوائے 3 صورتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، ایک وہ جو ایمان کے بعد کفر کرے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، دوسرا شادی کے بعد زنا کرے، اس کو یعنی پتھروں سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، تیسرا جو کسی جان کو ناحق قتل کرے۔ پس واللہ نہ میں نے یہ آرزو کی کہ اپنا دین چھوڑوں، واللہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا اور نہ اسلام میں، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا، پھر تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ آپ نے جو فسادی تھے ان کو تنبیہ فرمائی، اے قوم مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ تمہارے والی ہوں، تمہارا والی ہوں، تمہارا بھائی ہوں، مسلمان ہوں، واللہ میں نے امکان بھر سوائے اصلاح کے اور کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ اس پر جو تھے مضر تھے۔ معاشرہ 40 دن تک کم و بیش کوفیوں، بصریوں اور شامیوں نے، اور اس کو مزید عراق سے اور بھی فسادی شامل ہو گئے، مکان کی چھت کے عقب سے یعنی دیواریں پھاند کر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ سب سے پہلے محمد نبی بکر نے آپ کی داڑھی مبارک پر ہاتھ ڈالا۔ آپ نے فرمایا بھتیجے داڑھی چھوڑ دے، اور تیرے والد محترم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اس پر وہ شرمسار ہو کر لوٹ گیا۔ سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانے کے بجائے تلاوت قرآن حکیم میں مشغول رہے۔ باغی کنانہ بن بشیر بن عتاب، سودان بن سہران، عمرو بن الجمیق آگے بڑھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حبشی غلام نے کنانہ پر حملہ کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہی غلام سودان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ برشی ماری گئی۔ زبان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلمات طیبہ تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں پہلو پر سہارا لیا، قرآن شریف بند کر دیا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک شکی دوزخی نے تلوار سے حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ ایک اور ظالم سینہ آپ کے سینے پر جو تھا وہ جا بیٹھا اور آپ کو 9 زخم لگائے نیزے کے ساتھ یا چھرے کے ساتھ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بہت بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھو ایک نشانی تھے، جو اس وقت وہ آپ فرماتے تھے کہ یہ مجھ سے اخلاق پہ مجھ سے مشابہ ہیں جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج محترمہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچانا چاہا، تلوار کے وار سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کے دور جا پڑیں۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، تم نے عثمان کا خون بہایا ہے، وہ بڑے پابند صلاۃ و صوم تھے،
ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اس پر فسادی بھاگ گئے، گھر کا مال و اسباب بھی لوٹ کر لے گئے۔ حضرت سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اسے پورا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، یعنی خلافت عطا کرے گا، اگر منافقین تم سے اتروانا چاہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نہ عطا نہ، جیسے میں نے پہلے مفہوم بیان کیا۔ اہل مدینہ کو اپنی گردن کٹوا کر بچا لیا، حرمت حرم شریف کو محفوظ رکھا، اور یہ بھی اصول واضح کر دیا کہ چند شدید جو یعنی شر پسند عناصر ہیں وہ کسی منتخب خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی تعمیل میں اپنی جان عزیز کی قربانی دے دی، اور مدینہ میں خون خرابہ اس کی عظمت کو، حرمت کو خون خرابے سے بچا لیا۔ تو 18 ذی الحج 35 ہجری جمعے کے دن عصر کے وقت یہ قیامت نما خونی منظر پیش آیا۔ 2-3 دن لاش ایسے پڑی رہی غسل دیے بغیر۔ 17 آدمیوں نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کی جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ جنت البقیع شریف کے پچھلے الکوکب میں اس حلم برداری والے جسم اور مظلوم پیکر کو دفن کیا گیا۔ بعد میں یہ مقام جنت البقیع میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب ہستی تھے، وہ مسکینہ زندگی بسر کرتے تھے، بہت بڑے مالدار تھے، لوگوں کو عطیہ دیتے تھے، سخاوت کرتے تھے، خود پنیر سے ایسے یعنی روٹی کھا لیتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ تحمد ایسے تھا کہ چند درہم کے اس کے کپڑے آپ کے جسم پر ہوتے تھے، لیکن رعایا کے لیے اپنا جو مال و اسباب ذاتی تھا وہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کے اوپر ان کے عوام کی یعنی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ساری امت مسلمہ کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی محبت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی محبت کا اجر عطا فرمائے۔ جب آپ شہید ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں گئے اور آپ نے آپ کے جسم یعنی شہادت والے جسم کے اوپر گرا دیا، اور اتنا روئے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کی بہت زیادہ محبت عطا فرمائے۔ ذرا سا بھی دل میں اگر کوئی ایسی بات آئے گی سمجھو ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر فرمایا کہ نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے دل میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کینہ یہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وفا کی اور اس دین اسلام کے پرچم کو بلند رکھا، آج ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے انکار کرتے یا بعد میں اس کو لے کے نہ چلتے تو دنیا پھر کفر میں یعنی واپس چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان صاحب کی محبت ہمارے دلوں میں اور اپنے جو اہل و عیال ہیں اس میں بھی قائم رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اصحاب کے قصے ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، کیونکہ اب جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ ساری انگریز کی نقش کردہ ہیں، وہی ہمارا جو ہے بچوں کا سلیبس بناتا ہے۔ اس سے اخبار کے قصے، صحابہ کرام کی عظمت، اسلامی جرنیل، ان کی ساری بہادری کے قصے وہ مدفون کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا محبت کرنے والا بنائے اور قیامت والے دن بھی ان کی محبت والوں میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔